میں نے مجلس کا آغاز چند کلمات سے کیا، ایک دعا سے، کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا واسطہ بی بی زہرا کا ہے، اس سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ جب بھی پرابلمز میں آؤ، جب بھی آبسٹیکلز تمہاری لائف میں ہو، کوئی ہرڈلز تمہاری لائف میں آئے، تو بی بی کی یہ تسبیح پڑھو، 510 ٹائمز کا عمل کرو 3 دن، اس کی یا 5 دن، اس کے بعد دیکھنا، یا ہر روز مغرب اور عشاء کے درمیان 21 ٹائمز پڑھنا، یہ یا مولاتی یا فاطمہ اغثنی 21 مرتبہ۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری تسبیح ہے بی بی زہرا کی، اس لیے کہ بی بی زہرا کے ہر نام کی ایک تسبیح ہے۔ بس میں 5-10 منٹ پڑھنے والا ہوں فضائل، ہر نام کی تسبیح ہے۔ فاطمہ کی تسبیح الگ ہے، زہرا کی تسبیح الگ ہے۔ اگر زندگی میں روشنی چاہتے تو زہرا کی تسبیح، یا زہرا ادرکنی بولو، لیکن سارے یہ کنڈیشنز کے ساتھ ہیں، یہ نہیں کہ میں زہرا بولوں اور غیبت بھی کروں اسی زبان سے، یا زہرا بولوں پھر جھوٹ بھی بولوں، یا زہرا بولوں یا فاطمہ بولوں اور رزق حرام بھی کھاؤں، وہ سارے کنڈیشنز اپلائی ہوتے۔ اگر ان کنڈیشنز کے ساتھ تم بی بی زہرا کے نام کی تسبیح پڑھو، اور اس طرح دعائیں قبول ہوتی ہے کہ جتنے آبسٹیکلز تمہاری لائف کے وہ آبسٹیکلز دور ہوتے۔ اسی طرح تسبیح زہرا جو ہم نماز کے بعد پڑھتے، ایکسٹرا آرڈنری تسبیح ہے دوستو، یہ وہ تسبیح ہے کہ جو تمہاری ڈیسٹینی کو بدل سکتے۔ ہر نماز کے بعد تو آپ پڑھتے ہیں، قبولیت نماز ہے، کوئی حاجت ہو تمہاری، بی بی زہرا کی یہ تسبیح پڑھو، 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ۔ یہ تسبیح بزنس کے لیے بہت اچھی ہے، جاب کی سیکیورٹی کے لیے بہت اچھی ہے، سفر کے لیے بہت اچھی ہے۔ when you leave your house، جب تم گھر سے نکلو صبح میں، تو تسبیح بی بی کی یہ تسبیح پڑھ کے نکلو، اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ۔ کتنی دیر ہوتی؟ 2 منٹ، بٹ یہ 2 منٹ تمہارا واپس آئے تک پروٹیکشن ہے تمہاری سیفٹی کا۔ اور جس مقصد کے لیے تم جا رہے، جس کام کے لیے جا رہے، حلال کام ہو، تم حق پہ ہو، تو اس میں تم کو کامیابی ملے۔ دشمن تمہارے سامنے ہو، حاکم ظالم حاکم تمہارے سامنے ہو، اور اگر بی بی کی تسبیح پڑھ کے کوئی دعا کرے تو کس طرح سے حالات بدلتے، کس طرح سے پروٹیکشن ہوتا۔ یہ ایکسٹرا آرڈنری تسبیحیں ہم ایزی اس لیے لیتے کہ ہم روز نماز کے بعد پڑھتے۔ وی ڈونٹ نو دا امپورٹنس آف بی بی زہرا تسبیح۔ پورا عشرہ ہے میرا اس تسبیح کے اوپر، میں بس 5-6 منٹ میں ختم کر رہا۔ ہم کو امپورٹنس ہی نہیں معلوم کہ تسبیح بی بی زہرا کیا ہے، اس لیے کہ روز پڑھ رہے روٹین میں۔ وی تھاٹ کہ پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، روز نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے تسبیح بی بی زہرا پڑھو، ہم سب پڑھ رہے۔ امپورٹنس، ایک ایک جملے کا امپورٹنس دیکھو، صرف اس سے اندازہ لگا لو کہ یہ تسبیح وہ ہے کہ رشتے کے وقت آئی تھی، بی بی کے رشتے کے وقت بی بی نے پڑھا تھا۔ 34 کی جگہ 35 پڑھو گے اللہ اکبر تو اثر نہیں ہوگا، 32 الحمدللہ پڑھو گے تو اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ بی بی زہرا کو معلوم ہے کہ اللہ کی مدد کتنی کی جائے، کیسے کی جائے، کس وقت کتنا پڑھنا چاہیے۔ اور اس لیے کہ اگر کوئی لڑکی کا رشتہ نہیں ہے، میں آزما کے دیکھ، بس میری یہ شہادت کے 2-3 مجلسیں رہ گئے، پھر شام میں ولادت ہے، اگر رشتہ نہیں ہے، یہ تسبیح اگر وہ لڑکی 40 دن پڑھے نماز کے علاوہ، اور ہاتھوں کو اٹھا کے بی بی کا واسطہ دے، اور بیوی کو یہ بولے کہ بی بی آپ کے رشتے کے وقت آپ نے پڑھی تھی، میرا رشتہ کرا دو، مجھے ایک اچھا امام حسین کا چاہنے والا عطا کرو، 40 دن کے اندر رشتہ آتا۔ لیکن یہ ضرور بولنا کہ آپ اپنی طرف سے حسینی عطا کرو، یہ دعا ضرور مانگو۔ اولاد نہیں ہے تو تسبیح پڑھو، اس لیے کہ یہ ایک تسبیح زہرا ایسی ہے، آپ بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھو، تم کو کوئی پرابلم ہے تسبیح پڑھو، یہ اس کا اتنی عادی بنا لو۔ کیوں؟ اس تسبیح میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کس طرح سے ہم بی بی زہرا نے اس کو پریس کیا؟ پہلا جملہ کیا؟ اللہ اکبر، جو اللہ کا سب سے بڑا نام ہے، اس سے بڑا کوئی نام نہیں۔ کیوں؟ آپ یہ بول رہے کہ تو سب سے بڑا ہے اور میں سب سے چھوٹا ہوں، تو اکبر ہے۔ اس کے بعد اس کی تعریف کر کے فوراً فاطمہ نے شکر ادا کیا الحمدللہ کا۔ اس کے بعد
پھر تعریف کی سبحان اللہ. دو تعریف کے بیچ میں شکر ہے. اور یہ تسبیح آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا اثر کر سکتی. ستارہ آیا تھا نا, آپ اس کو بلیو کرو یا بلیو نہیں کرو. بعض لوگ بلیو نہیں کرتے, اٹس ڈیفرنٹ سٹوری. کرو نہیں کرو وہ تمہاری. اہل بیت سے جو بھی فضیلت ہے نا, اس میں تعجب مت کرو اگر ستارہ آیا تو. کیا بول رہا میں؟ شک مت کرو پلیز, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, 20 منٹ ہی ہے. شک مت کرو, کوئی بگ ڈیل نہیں ہے اوپر سے آنا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. فاطمہ کے لیے کیا, جس کے صدقے میں عالمین بنے, وہ جو چاہے منگوا لے اوپر سے. امریکہ میں مجھ سے وہاں کے یوتھ, اس لیے کہ یوتھ بیٹھا ہوا اس لیے میں بول رہا, آج بیوی کا بس اسی پہ ختم کر رہا. وہاں کے یوتھ نے مجلس کے بعد مجھ سے سوال کیا, آئی تھنک 8-9 سال پرانی بات, ولادت کے زمانے میں تھا, سوری شادی کے زمانے, بیوی کی شادی کے زمانے. تو لوگوں نے کہا کہ یوتھ پورا لڑکیوں نے کہا کہ مولانا, اب وہاں پہ تو بہت سوالات ہوتے. انڈیا تو بڑا ریلیکس جگہ ہے یار, یہاں سوالات نہیں ہوتے. یورپ امریکہ میں تو بہت سوالات ہوتے. مجلس کے بعد فوراً دے آس کہ مولانا یہ کیا, یہ کیا, یہ مطلب پازیٹیو وے میں ہوتے, نتھنگ رانگ. سوال کرنا کوئی بری بات نہیں, اچھا نالج میں امپرومنٹ ہوتا. تو کہا کہ مولانا یہ جو آپ نے کہا کہ ستارہ آسمان سے زمین پر آیا, ستارہ کیا چیز ہے؟ ایک گلیکسی ہے, جیسا ہماری دنیا گلیکسی ہے. اگر آپ گوگل کرو تو آسمان پہ ملینز کی تعداد میں ستارے نظر آتے. آپ اپنے اسمارٹ فون پہ کرو, چیک کرو, آسمان پہ ایک لاکھوں ستارے نظر آ رہے, جس میں جوپیٹر بھی ہے, مارس بھی ہے, سب. اس نے کہا مولانا واٹ آر یو ٹاکنگ, ایک آسمان سے ستارہ وہ گلیکسی اگر نیچے آیا تو ہمارا جو دنیا, یہ بھی ایک گلیکسی ہے, یہ بھی ایک پلانٹ ہے, وہ بھی ایک پلانٹ ہے. تھوڑا بڑا سائز میں کم ہوگا لیکن پلانٹ تو ہے. اور اتنا بڑا پلانٹ اگر ہماری دنیا میں انٹر ہو تو ٹکرائے گا اور بلاسٹ ہو جائے گا. انٹر ہو ہی نہیں سکتا, آ ہی نہیں سکتا اندر. 1400 سال پہلے چل گیا, اب سمارٹ فون آ گیا. کیا بول رہا میں؟ پرانے زمانے میں چل گیا, لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ پلانٹ کیا ہوتا. لیکن اب سائنس نے اتنی ترقی کی کہ یہ آ ہی نہیں سکتا نیچے. یہ روایت مت پڑھو کہ ستارہ آیا تھا, تسبیح ہوئی تھی. میں نے کہا جواب یہاں دوں یا کل دوں ممبر پہ؟ جیسے لوگ کے ممبر پہ تھے, یہ پورا یوتھ تھا. میں نے وہاں پہ ایڈریس کر کے کہا کہ بھائی سنو, یہ لوگ آئے تھے اینڈ دے وانٹڈ کہ میں یہ روایت نہیں پڑھوں, اس لیے کہ وہ کہہ رہے. میں نے کہا وہ جو کہہ رہے وہ سچ ہے, وہ بھی پلانٹ ہے, یہ بھی ایک پلانٹ ہے. اگر وہ اتنا بڑا پلانٹ نیچے آئے گا اور ہمارے پلانٹ کو ملے گا تو ٹکرائے گا, بلاسٹ ہو جائے گا. میں نے پلٹ کے پلیز غور سے سنو, میں نے پلٹ کے ان لڑکوں سے کہا, میں نے یہ کب کہا کہ جیسا ستارہ تھا ویسا آیا؟ نہیں سمجھے. میں نے کہا یہ کب میں نے کہا کہ جیسا تھا ویسے آیا؟ میں نے کہا ستارے کو بھی معلوم ہے کہ کس کے دروازے پہ جا رہا, وہ اتنا چھوٹا بن کر آیا. کم از کم ستارے سے سیکھ لو کہ فاطمہ کے دروازے پہ سر اٹھا کے آنا نہیں ہے.